الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غافر ذنب بني بيس الأسامة مدد قبليني مدد كعبيهما مدد انتظار کرمی تست منی عینی را. اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد. آمین. حمد و صلاة کے بعد معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے حسب معمول قرآن کریم فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ میں اس کے تحت آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، کفر کی سازشیں چل رہی ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ، کوئی نہ کوئی نئی چال کفر چل رہا ہے۔ کفر کی طاقتیں کوئی نہ کوئی نئے فتنے کے سامان کر رہی ہیں، اور مسلمان
اس کے تدارک اور اس کے توڑ، اس کے انسداد کے بجائے ان طاقتوں کی سازشوں سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اس میں انوالو بھی ہو رہے ہیں اور ان کی سازشوں کا نشانہ بھی بنتے جا رہے ہیں۔ آئے دن ہوتی ہیں، ہم آپ کے سامنے بہت سی اس کے انسداد کی دلیلیں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن محض میڈیا کی رپورٹ سن کر، محض دنیا سے خبریں لے کر آپ یک طرفہ بات نہ سنیں، بلکہ آپ کے سامنے یہ موقف بھی رکھا جائے اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ درست کیا ہے۔ کس طرح سے ذہن کو تبدیل کیا جاتا ہے یہ سمجھیں۔ میڈیا وار کا یہ دور ہے، ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے جو دکھانے والے دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ اپنے پلو سے باندھ لیں کہ میڈیا جو آپ کو دکھا رہا ہے وہ آپ کے اسلام کے اینگل میں نہیں دکھا، وہ اسلام کے اینگل میں نہیں بلکہ اسلام دشمنی کے اینگل میں دکھائے گا۔ آخر ہم کچھ اصولوں کو، یونیورسل ٹروتھس کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر ہم حقیقتوں کو، چند حقیقتوں کو مان لیں تو ہمیں ساری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو میڈیا پر آئی ہوئی خبروں کے ذریعے متاثر ہوتے دیکھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے سمجھدار ہو کے میڈیا کے اوپر آئی خبر اور اس سے نتیجہ نکال لیا، منصف بھی بن گئے، قاضی بھی بن گئے، فیصلہ بھی کر لیا، نہ عقل استعمال کی، نہ سمجھ استعمال کی، نہ کچھ اور۔ مثال کے طور پر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، یہ بات تھی نا۔ میڈیا میں خبر چلنے لگی کچھ عرصے کے بعد کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا داماد جو ہے وہ فرانس میں سفیر لگ گیا ہے۔ خبر سنی کسی نے؟ میڈیا پر یہ چلنے لگی، فیس بک کے اوپر، کہ ان کا داماد جو ہے وہ فرانس میں سفارت خانے کا اہلکار ہے۔ اب سب ہم سے پوچھ رہے ہیں حضرت یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو فرما رہے تھے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالو، اور فرانس میں ان کا داماد جو ہے وہ سفیر، یا سفیر نہیں تو سفارت کا کوئی اہلکار لگ گیا۔ تو میں اس کو دیکھتا کہ یار تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تم یہ سوال ضرور کر لو کہ حضرت کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ یہ تو درست بات ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا، ہر ایک کو تو نہیں پتا نا کہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بیٹیاں ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ان کے داماد کتنے ہیں، کون ہے، یہ ہر ایک کو نہیں پتا۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ زمان صاحب ان کا نام بہت لیتے ہیں، تو چلو ان سے چل کے پوچھ لیتے۔ یہ بات تو درست ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے نتیجہ کیسے سنا سکتے ہیں اور اس نتیجے کو قائم کر کے اس پہ ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوچھنا یوں یہ کیسے ہو گیا؟ تو بتاؤ، یہ تو آپ نے اس کو سن کر قبول بھی کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اس پر دکھی بھی ہوں گے، اور دکھی ہونے کے بعد مجھ سے آ کے احتجاج بھی شروع کر دیا۔ بولے یہی نتیجہ نکلا نا اس انداز سے پوچھنے کا۔ ایک پوچھ رہا ہے حضرت یہ جو آج کل چل رہی ہے اس کے حوالے سے آپ تصدیق فرما دیں، بات دوسری ایک یہ کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ جو خبر دیکھی اسے مان لیا، سچ ماننے کے بعد متاثر ہو گئے، دکھی ہو گئے، غمزدہ ہو گئے کہ یار ہم نے کیا سوچا تھا، کیا نکلے یار یہ مولوی بھی، کیسا ایمان ہمارا ٹوٹا،
یار ہمیں بیوقوف بنایا اور یوں کر لیا. یہی ہوا نا بھائی سارا. بولو میں صحیح تجزیہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد احتجاج میں میرے پاس بھی آ گئے تو بڑا نام لیتے تھے. آپ بتائیں یہ ہوا ہے, یہ کیا ہے. ہم نے دیکھنے کے بعد کہا ارے یہ ان کی تو کسی بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی. لیجیے جناب پوری عمارت ایسے گئی. یہ ہے میڈیا. اور یہ خبر اتنی چلی اور مجھ سے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے, کسی نے تو تصدیق کے لیے, کسی نے ڈرتے کہ یار شاہ صاحب ناراض نہ ہو جائیں, پھر بھی ان کو بتا دو. ہم کسی دور میں اس کو کہتے ہیں عقل سلیم اللہ جسے عطا فرمائے, جسے سمجھ عطا. ہم بھی تو اسی دور پہ رہتے ہیں, ہم بھی تو اسی میڈیا وار کو دیکھ رہے ہیں. ہم کیوں سمجھ گئے کہ یہ سازش ہے؟ ہم کیوں سمجھ؟ ہمارے پاس یہ تک خبر آتی ہے عمران خان قادیانی ہو گیا, ہم نہیں مانتے حالانکہ ہمارا دشمن ہے. اس نے تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا, معلوم ہے نا آپ سب کو, گولیاں چلائیں, کیا کیا نہیں کیا. اس کے باوجود بھی اس کو کوئی قادیانی بولے, میں نہیں مان سکتا. اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک اس کے قادیانی ہونے کا مصدقہ ثبوت نہ موجود ہو. دشمن کو بھی ہم, اللہ کا فضل ہے, قرآن کی روح سے اللہ نے کہا انصاف کرو, انصاف کی بات کرو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو. اتنی ہی بات کرو جتنی بات ہے. اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ میرٹ عطا فرمایا. آپ بتائیں یہ میرٹ عدل و انصاف کا ہے کہ نہیں ہے؟ دیانت کا ہے کہ نہیں؟ میں لاکھ دشمن ہوں یا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا, لیکن میں اس کی وہ برائی ضرور بیان کر سکتا ہوں جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہر برائی کو بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں, ورنہ ہمارے اندر 10 برائیاں موجود. اس برائی کو ضرور بیان کیا جائے گا جس سے اجتماعیت کو نقصان پہنچا, جس سے دین کو نقصان پہنچا. ہم اس برائی کو صرف بیان کریں. کسی کی ذات میں عیب ہے وہ جانے اللہ جانے, ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. آپ سب بتائیں یہ موقف انصاف ہے کہ نہیں ہے, درست ہے کہ نہیں. یہی ہونا چاہیے, چاہے اس پیمانے پر اپنا آئے یا بیگانہ آئے, اپنا آئے یا بیگانہ آئے. ہمیں انصاف کا ترازو برابر رکھنا چاہیے, ہر ایک کے لیے ایک جیسا رکھنا چاہیے. تو یہ تو میں نے پہلے اپنے موقف کی بھی دلیل دی اور یہ بھی بتایا کہ دنیا میڈیا وار پہ چل رہی ہے. یہ دنیا میں میڈیا 5th جنریشن وار جو کہلاتی ہے, یہ میڈیا وار ہے. سید صاحب تشریف فرما ہے اس نشست کے اندر, آپ آگے تشریف لے, یہ جگہ ہے. صفیں پہلے آگے کی پر ہونی چاہیے. آگے دیکھیں صفیں ہیں, صف میں جگہ ہے تو آگے آئیے. بچے نہیں بیٹا, بڑے آگے ہیں پہلے. شاباش. سید صاحب مجھے کئی چیزیں بھیجتے ہیں, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وکٹم مطلب یہ ثبوت موجود, وٹنس موجود. میں کئی باتوں میں لکھ کے بھیجتا ہوں یہ فیک لگ رہی ہے, یہ ایڈیٹڈ لگ رہی ہے, یہ کمپیوٹر سے ایڈٹ کی گئی ہے. یہ مجھے مجھے نہیں پتا ہوتا کہ واقعی وہ صحیح ہے کہ نہیں. میں تو اپنی وائبس بتا رہا ہوتا ہوں, مجھے کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور واللہ اکثر میری وہ جو رائے ہے وہ درست نکلتی. مجھے اکثر اپنی رائے پر شرمندگی نہیں ہوتی, ورنہ کئی لوگوں کو اپنی رائے پر شرمندگی ہوتی ہے. آج وہ یہ کہہ رہے تھے کل وہ خبر جھوٹی نکلی تو وہ شرمندہ ہوتا. میں کسی بات کی خبر دینے سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ اس کے سارے پہلوؤں کو چیک کروں. پھر بھی کمی رہ سکتی ہے, پھر بھی کمی رہ سکتی ہے. انسان غلطی ہو سکتی ہے, مگر کوشش تو کرتا ہوں. ہمارے دوست کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے اچھی خبر میں بھی کوئی تحقیق نہیں کرتے. کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بری خبر سنی تو بھی تحقیق نہیں کرتے. اگر تحقیق کر کے بات کریں تو بات میں وزن بھی بڑھ جائے اور بات جو ہے وہ شرمندگی سے بچا جائے. ہاں خبریں تو ایسی آ رہی ہیں کہ دکھ اتنا ہے, بعض دفعہ دل کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے. اور
ایک قنوتیت سی، ایک رجائیت سی، ایک یاسیت سی. اب یہ بڑے مشکل لفظ ہے، شاید آپ کو سمجھ میں آ رہے یا نہیں آ رہے. یعنی دل نہ اتنا پژمردہ ہو رہا ہے، دل اتنا دکھی اور غمزدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کروں اور میں نہیں نکلوں، نہ کسی سے ملوں، نہ کسی سے بات کروں. بالکل دل ایسا ہو جاتا ہے جب خبریں اس طرح کی سنیں. یہ کل کی خبر ہے کہ ہمارے معاشرے کی پستی کا عالم ملاحظہ فرمائیے. یہ کل کی خبر ہے اور یہ خبر جنگ اخبار پر میں نے پڑھی، حوالہ میرے پاس موجود ہے. چونکہ وہ ایک دنیا کا بظاہر مستند آزاد میڈیا کہلاتا ہے، ہم اسے سچا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال کبھی جھوٹا بھی بات تو صحیح بتا سکتا ہے نا. تو وہ ایسی عمومی خبریں تو سبھی دیتے ہیں. اس میں لکھا تھا کہ پشاور سے براستہ استنبول جدہ جانے والی فلائٹ میں، پشاور سے براستہ استنبول جدہ جانے والی فلائٹ ایک مسافر کا سامان چیک کیا گیا. تو جو جدہ جاتا ہے اکثر اس کے سامان میں کیا ہوتا ہے؟ احرام. احرام ہوتا ہے نا، احرام ہوتا ہے نا اس کے سامان میں. اگر وہ یہیں سے سیدھا جدہ جا رہا ہے تو وہ احرام پہنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کسی اسٹیشن سے ہوتا ہوا جاتا ہے تو پھر وہ وہاں جا کے احرام باندھتا ہے، اس اسٹیشن کے اوپر جاتا ہے. تو اس کے ہینڈ کیری کے اندر سے احرام نکلا. تو احرام ہی نکلنا تھا، لیکن احرام کا وزن خلاف معمول زیادہ تھا. احرام کا وزن معمول سے ہٹ کر زیادہ تھا. تو پھر اب پتہ نہیں، اتنے ایفیشنٹ تو ہمارے اہلکار ہے نہیں. میں ان کی ایفیشنسی نہیں بتا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ بھائی مال نہیں ملا ہوگا. بدگمان ہوں میں ان کے بارے میں، معذرت کے ساتھ. مجھے کوئی نیک لا کے دکھا دو، مجھے کوئی نیک لا جو وردی میں ہو، نیک ہو، یہ لا کر دکھا دو. یا تو بتاؤ بھائی کوئی ہے تو بتاؤ. ہمیں تو نہیں ملا کہ وردی ہو اور نیک ہو. وردی کے بغیر تو نیک ہو سکتے ہیں، وردی میں ہو اور نیک ہو. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ سب کو کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں اکثر کو کہہ رہا ہوں، میں اکثر کو کہہ رہا ہوں. وہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. میرا تو یہ گمان ہے کہ اگر وہ نیک ہے تو پھر وردی میں نہیں ہوں گے، انہیں وردی اتارنی پڑے گی. کیونکہ آج کل کی گورنمنٹ کی وردی پہن کر نیکی کرنا یہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر امرود کی تمنا کرنے کے برابر ہے. معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا میری بات کا، جو حقیقت ہے قبول کر لیں. اور ویسے میرے پیٹھ پیچھے تو آپ بھی یہی بولتے ہوں گے. بولتے تو آپ بھائی میرا یہ ہے کہ میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں یا میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں، آپ تو کہہ نہیں پاتے. آپ میں سے کسی میں اتنا دم ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ جو ہے وردی والوں کو برا کہہ سکیں؟ ہے کسی میں دم اتنا؟ اگر دم ہے تو آ کے بتائیں، کر کے بتائیں. لیکن میں بلا وجہ کی برائی کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں. عموم تو یہی مشہور ہے نا کہ بھائی پیسے لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جس کو پتے پہ بات نہیں بنتی اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس مشہوری کی بات پر کر رہا ہوں. اور بات بھی یہی ہے. وہ احرام کو چیک کیا گیا اور جب چیک کیا تو 5.5 کلو ہیروئن اس میں تھی. کیسے تھی؟ لپیٹ کے نہیں تھی. اس احرام کو ہیروئن کے محلول میں ڈبویا گیا. آئس، آج کل آئس کا نشہ ہے نا، پاؤڈر. اس محلول میں ڈبویا گیا، پھر اس کو سکھایا گیا تو وہ محلول اس پہ چڑھ گیا، پانی اڑ گیا، پاؤڈر رہ گیا. اب اسے جھاڑیں گے مخصوص انداز سے تو پاؤڈر جھڑ جائے گا. سوچئے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں 1,00,000 گنا ثواب بھی ہے اور جہاں 1,00,000 گنا بھی ہے. ایک گنا 1,00,000 گنا کے برابر اور ایک ثواب، ایک نیکی 1,00,000 ثواب کے برابر. جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں جانے میں بھی یہ حال اختیار کر لے
بتائیں کوئی اب گمان اچھا رہ جائے گا کسی کے بارے میں؟ معاشرے کی پستی کا یہ عالم ہے. یہ میں آپ کو کل کی خبر سنا رہا ہوں، اور جو دنیا کا مستند سمجھا جاتا ہے اس ذریعے کے ملنے والی خبر سنا رہا ہوں. یہ فیس بک کی خبر نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی پستیوں کا یہ حال. میں نے پہلے بتایا کئی دفعہ کہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ کسی شخص کو چیک کیا گیا، وہی ہے کہ بھتہ نہیں ملا ہوگا، چیک کر لیا تو جناب اس کی داڑھی نقلی نکلی اور داڑھی کے اندر ہیروئن بھری ہوئی تھی. اس کی داڑھی کے اندر اس انداز سے داڑھی بنائی گئی کہ اس کے بہت سے پورشنز کے اندر ہیروئن چپکی ہوئی تھی اور اوپر سے بال لگے ہوئے تھے. تو یہ ہم مسلمان معاشرے کی سوچ، گراوٹ، ذہنیت، پستی کا یہ عالم. پھر اس معاشرے میں ولی اللہ پیدا ہوں گے، اس معاشرے میں علماء حق پیدا ہوں گے، اس معاشرے میں خیر کی قوتیں ہوں گی. پھر اس معاشرے سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ جہاد کریں گے، یہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ پہرا دیں گے، یہ حضور علیہ السلام کے دین کو بچائیں گے، یہ اس ملک کے وفادار ہوں گے. بولو یہ سب خواب نہیں ہے، یہ سب تمنا نہیں ہے، یہ سب خواہش نہیں ہے. ایسے عالم میں انسان کا کیا دل چاہے گا اگر اس کے اندر ضمیر ہے، اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر اگر شرم خدا، خوف خدا، شرم نبی کچھ ہے، حیا ہے، تو بتاؤ اس کا دل چاہے گا وہ معاشرے میں نکلے اور یہ چہرے دیکھے، وہ گھر سے باہر نکلے اور ان سے ملے؟ ہر طرف اس قدر مطلب سمجھ نہیں آتی بے حیائی کے مناظر، اللہ سے بغاوت، دین سے بغاوت. تو میں اس کو سوچتا رہتا ہوں کہ یہ آخر معاشرے میں ایسا کیوں ہوا. تو مجھے قرآن کی اسی آیت سے ہدایت ملتی ہے، روشنی بھی اور رہنمائی بھی اسی سے ملتی ہے. اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، چاہے کافر کتنا ہی برا مانے. اب میں سوچتا ہوں کہ کافر کیسے چاہتے ہیں کہ نور اسلام کو بجھائیں. تو جب غور کرتا ہوں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دے، مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کافر کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان اسلام کو ترک کر کے کفر کو اختیار کر لے. کافر کی یہ خواہش اور تمنا ہے، یعنی کفر یہ چاہتا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے اور دنیا میں کفر پھیل جائے. تو اب اس نے اپنی اس پلاننگ کے تحت یہ ایک وجہ بتا رہا ہوں، ابھی دوسری وجہ بھی بتاتا ہوں. یہ ایک وجہ تو سب سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں لوگ جو ہیں مسلمان کہلا کر بھی مسلمان نہیں ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کے جو ہیرو ہیں، اداکار ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، نام کے مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان. آپ کہیں گے کہ یار آپ کیسے کسی کو کافر بنا دیں؟ میں تھوڑی کافر بنا رہا ہوں. آپ بتائیے کیا ایسا مسلمان قرآن چاہتا ہے؟ جو قرآن جس مسلمان کی تعریف بتا رہا ہے وہ سلمان خان پہ پوری اترتی ہے. ہم سلمان خان کو برا سا، اس کا مطلب ہے ہم پہ پوری اترتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم پر پوری اتر رہی ہے. سلمان خان تو برا لگ رہا ہے اور ہم، وہ بڑا ہے، دکھ رہا ہے، میڈیا پر ہے، دنیا کو، ہم کس کو دکھ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کے اندر سلمان خان بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص کے اندر شاہ رخ خان بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی برائے نام مسلمان بیٹھا ہوا ہے. ہماری عادات، ہمارے افعال، ہمارا کلام ہمیں یہ بتا دے کوئی کہ حرام اور حلال سے بچنے کی کتنی کوشش کرتا ہے. کھانے سے مطلب ہے، یہ زبان کا جو لذت ہے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے حلال ملے چاہے حرام ملے. ہم میں سے کون ہے جو اس کی فکر کرتا ہے؟ کون ہے جو گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال کرتا ہے؟ اس بات کا خیال تو سب کرتے ہوں گے کہ کہاں کا گوشت لینا چاہیے. اس بات کا خیال تو سب کرتے ہوں گے کہ کس وقت گوشت لینا چاہیے، کہ اب ذرا گوشت کھل گیا ہوگا، اب ذرا ران کھل گئی ہوگی، اب ذرا پٹ کا گوشت ملے گا، اب ذرا چاپیں مل جائیں گی.
مگر یہ معلوم کیا کہ جس نے ذبح کیا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا؟ یہ کسی نے معلوم کیا؟ یہ کسی نے سوچا؟ جو اصل جو ران اور پٹ اور جہاں پہ جائز اور حلال کرتا ہے مسلمان کے لیے، وہ عمل کسی نے معلوم ہی نہیں کیا، کیونکہ سب گمان میں ہر چیز چل رہی، سب چل رہا ہے۔ بولیے عمومی معاشرے کا یہی حال ہے کہ نہیں؟ تو یہ زمانے اگر اللہ کی حمد کریں گے تو اللہ کی حمد بڑی شاندار ہوگی۔ یہ زمانے جو حرام اور حلال کا فرق سمجھے بغیر اپنے پیٹ کو بھر کر اگر وہ تلاوت قرآن کریں تو وہ تلاوت قرآن دل کی سیاہی دور کرے، وہ نعت حضور کی حضور کو پسند آئے گی، وہ منقبت بزرگوں کی پسند آئے گی، وہ عبادت اللہ کی قبول ہوگی۔ یہ توجہ دلا رہا ہوں میں آپ کو۔ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس دور میں اللہ نے آپ کو ان موالوں سے بچا کے رکھا، اور لیکن اگر آپ کے اندر بھی یہ مرض موجود ہے تو آؤ ہم سب مل کے توبہ کریں۔ آپ سے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ان سب امراض سے بچا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے مجھے سمجھ ضرور عطا کی، اللہ نے مجھے اس کی فکر عطا کی، اور میں الحمدللہ جو منہ میں لقمہ لے کے جاتا ہوں اس کی پہلے تحقیق و تفتیش ضرور کرتا ہوں کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے، یہ میں کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا۔ کئی گھرانے ایسے ان کے گھر کا کھانا میں نہیں کھاتا، میرے جاننے والے، کیونکہ ان کے کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ لاکھ وہ ناراض ہو جائے نہیں کھاتے ان کے گھر کا، ہو جائے ناراض۔ آپ اپنے کوئی آپ کو صحیح سے کھانا پیش نہ کرے، ناراض ہو کہ اس کے گھر دوسرے وقت کھانا نہیں کھاتے، تو طبیعت کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض ہو تو اللہ رسول کی خاطر ناراض ہو۔ ناراضگی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، ناراضگی کرنی ہے تو دین کے لیے کرو، طبیعت اور مزاج کے لیے کیا ہے، درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اگر آپ کیا صحیح سے سسرال کے اندر خاطر مدارات نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، معاف کر دو، درگزر کر دو، لیکن اس بات پر سوال کرو کہ کھانا حلال کا ہے کہ نہیں ہے۔ KFC کھا رہے ہیں، میک ڈونلڈ کھا رہے ہیں، ہارڈیز کھا رہے ہیں، ہم کتنی دفعہ بتاتے ہیں، لیکن لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ زبان کی طلب نے حلال و حرام سے بے نیاز کر دیا۔ ارے یار مولانا دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم کھانے سے بھی رہ جائیں؟ اچھا KFC نہ کرو گے تو نہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، میک ڈونلڈ نہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، مر جانا بہتر ہے۔ لیکن ایسا کھانا جس کے کھا کر آدمی حرام اور حلال کی تمیز بلا دے، تو کفر نے پہلی سازش یہ کی کہ آپ کے اندر سے اسلام کو نکالا۔ پہلی سازش سمجھ لو، وہ چاہتے ہیں نا نور الہی کو بجھا دیں، تو اس بجھانے کا جو انداز ہے وہ سمجھو، انہوں نے آپ کو دین سے بیزار کیا، انہوں نے آپ کو دین سے بیزار کر دیا اور آپ کو دنیا داری میں لگا دیا۔ آپ ناچ گانا بھی انہی کی طرح کرو، آپ ننگے بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، آپ دنیا میں رہو بھی انہی کی طرح، پھر بھی مسلمان کہلاؤ۔ آج یہ مسلمانوں کے لیڈر، آج یہ مسلمانوں کے فنکار ساری بے حیائی کر کے، زنا کر کے، سارے عام کر کے، پبلش کر کے، پھر بھی مسلمان، پھر بھی حج کرنے جائیں تو تاریخ میں واہ 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 واہ، ارے عامر خان حج کر کے آیا، وہ فلاں حج کر کے آیا۔ وہ خدا کے بندوں کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ کس منہ سے حج کرنے جائیں؟ اچھا حج کرنے گئے، چلو ایک وقت کے لیے اس نے زن کر لو، توبہ کر لی ہوگی، اللہ توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کرتا، ہم بھی کہتے ہیں نہیں کرتا، ٹھیک ہے مانتے ہیں، جی جناب صحیح ہے، لیکن بھیا توبہ کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد انسان کیا کرتا ہے۔ اگر توبہ کے بعد توبہ پر استقامت اور پھر برائی سے منع اور پھر وہ سارے حرام کام ختم کر دے، تو یہ بات ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ لیکن اگر حج کرنے کے بعد پھر جائے اور ایک نئی فلم کا اعلان کر دے اور اس میں زنا کرے، بے حیائی کرے، تو کیا اس کا حج اس نے سچی نیت سے کیا؟ یہ کیا عقل نہیں کہتی آپ کو؟ یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ناچ گانا بھی کرتے رہو اور حج بھی کرتے رہو، زنا بھی کرتے رہو، نماز بھی پڑھتے رہو، یہ کہہ رہا ہے قرآن آپ کو؟ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ نماز تو وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر تم پہلے اگر بے حیا تھے تو با حیا ہو جاؤ گے،
اگر بدکار تھے تو نیکوکار ہو جاؤ گے، پہلے اگر بے دین تھے تو اب دیندار ہو جاؤ گے، پہلے اگر تمہارا معاملہ غلط تھا تو اب معاملہ تمہارا اچھا ہو جائے گا۔ یار یہ پیمانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ چوری اپنی جگہ کریں، نماز اپنی جگہ پڑھیں، برائی اپنی جگہ کریں، گالی ہم دیں، جھوٹ ہم بولیں، بچوں پہ ظلم ہم کریں، بڑوں سے نافرمانی ہم کریں، پڑوسی کا حق ہم ماریں، اور اس کے بعد نماز جمعہ بھی پڑھے اہتمام سے ادا کریں، نماز عید بھی پڑھے اہتمام سے ادا کریں۔ یار یہ منافقت نہیں ہے؟ کس کو کہتے ہیں منافقت؟ کس کو کہتے ہیں دھوکہ؟ تو یہ کس کی سازش ہے جس نے آپ کے دل میں یہ ڈالا کہ جو کچھ کرو تو نماز بھی پڑھ لو؟ تو مسلمانوں کسی مولوی کے کہنے سے دین سے تھوڑی نکل جاؤ، کوئی مولوی دین کا ٹھیکیدار تھوڑی ہے۔ یہی خیال آتا ہے نا دل میں، جب غلطی پہ ٹوکو تو کہتے ہیں یار کیا مولوی صاحب ٹھیکیدار بنے ہوئے دین کے، ہر ایک کو سرٹیفکیٹ دیتے رہتے ہیں۔ یہ بھیا وہ سازش ہے جو کافر نے تمہارے اندر ڈالی ہے۔ یہی سازش قرآن بتا رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ کافر یہ چاہتے ہیں نور الہی کی شمع جو تمہارے دل میں جل رہی ہے ایمان کی، وہ دل کی شمع کو بجھا دے۔ آپ پہلے تو برا کر کے برا سمجھتے تھے، اب برا کر کے اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ سازش۔ تو سازش کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ کو اسلام کی پہچان سے دور کر دیں، آپ کو اسلام سے بیزار کر دیں۔ اور یہ تو آپ دیکھ ہی رہے دنیا میں اکثر مسلمان اسلام سے بیزار ہیں، پریکٹس مسلم نہیں ہے، نان پریکٹس مسلم ہے۔ اکثر مسلمان دنیا میں مسلمان ہیں لیکن وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، وہ اسلام کی بات کو پسند نہیں کرتے۔ اچھا مولوی کو پسند نہیں کرتے تو اسلام کو نہیں پسند کرتے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں وہ قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتے، ڈرتے ہیں اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اگر پڑھ لیا تو پتہ چل جائے گا اللہ نے کہا بیوی کو بے پردہ نہیں گھماؤ۔ اب کیا کریں؟ ہم تو مولوی کو کہہ کر بچ جاتے تھے، ارے یار مولوی صاحب نے بلا تنقید کی ہوئی ہے، مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا سختی کی ہوئی ہے۔ ارے ملا نے تھوڑی سختی کی ہے، تمہارے اللہ نے سختی کی ہے۔ پڑھو تو قرآن، پڑھو تو سورہ احزاب، پڑھو تو سورہ نساء، پڑھو تو سورہ نور، تمہیں پتہ چلے گا تمہارے گھر کی ماں بہن بیٹی کو کیسا رہنا چاہیے، تمہارے گھر کی ماں بہن بیٹی کو کیسا لباس پہننا چاہیے، تمہارے گھر کی ماں بہن بیٹی کو کس کے سامنے آنا چاہیے، کس کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ آج مولوی کو گالی دے کے تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو، کترا رہے ہو، تم اپنی جھیب مٹا رہے ہو، لیکن تم قرآن کھول کے پڑھو تو کس کو گالی دو گے؟ جب تمہارے رب کا فرمان تمہارے سامنے آئے گا، اب بتاؤ کسی مولوی کا فرمان ہے؟ تمہارے رب کا فرمان ہے، کہاں جاؤ گے؟ تو دنیا میں اکثر مسلمان اسلام بیزار ہیں، قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں قرآن پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن اس لیے نہیں کھولتے کہ انہیں ان کے رب کا فرمان پتہ چل جائے گا۔ ابھی تو مولوی کو برا بھلا کہہ کے اپنی جھیب مٹا لیتے ہیں، اپنا کام نکال لیتے ہیں، اپنی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ منوا لیتے ہیں، مولوی کو بھی پریشر میں لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کفر کی سازش ہے کہ وہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری سازش بڑی خطرناک ہے۔ سازش کا پہلا انداز تو میں نے بتا دیا کہ تمہارے دل سے اسلام انہوں نے نکال دیا، تم اسلام سے ڈرتے ہو۔ میں سچ بتا رہا ہوں، آج کا مسلمان اسلام سے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان کفر سے نہیں ڈرتا، آج کا مسلمان اسلام سے ڈرتا ہے، آج کا مسلمان قرآن کھولنے سے ڈرتا ہے۔ ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ قرآن سے نہیں ڈرتے، قرآن کھول کر اس کا حکم معلوم کرنے سے ڈرتے ہو، کیونکہ اگر معلوم کر لیا تو پھر نہ مولوی کو برا کہہ سکو گے، نہ کسی شخصیت کو برا کہہ سکو گے، پھر تو تمہارے سامنے تمہارے رب کا فرمان ہوگا کہ اڑھاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو اوڑھنیاں، پہناؤ ان کو پورے کپڑے، کہ گریبان نہیں کھلے ہونے چاہیے، آدھی آستین نہیں ہونی چاہیے، پتلے کپڑے نہیں ہونے چاہیے، غیروں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اب پڑھو قرآن، نہیں پڑھتے نا ڈر کے مارے، کیونکہ مولوی کو تو گالی دینا آسان ہے، قرآن کو گالی دے سکو گے؟ قرآن کو برا بھلا کہہ سکو گے؟ لیکن اگر دل میں دیکھو تو منافقت کا یہی عالم ہے۔ ہم ایک لحاظ سے قرآن کو پسند نہیں کر رہے، ہم ایک لحاظ سے قرآن کو قبول نہیں کر رہے، ہم رب کے فرمان کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟
اگر نہیں ہے تو بتائیے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ آپ حدیث کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے نبی نے پوری داڑھی رکھنے کا فرمایا. آپ کتراتے ہیں کیونکہ آپ چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں. آپ بتائیں میں آپ کے مرض کو صحیح تشخیص کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ یہ مرض ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ یہ عیب ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ یہ میں آپ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں. شاہ عبدالحق مودودی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا امامہ کسی نے لگا لیا سر پہ، تو مسجد میں اندر دیکھا کوئی کتا بیٹھا ہے کہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی جانور. حالانکہ امامہ جب تک سر پہ نہیں تھا تو دیکھ رہے تھے کوئی نمازی ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. لیکن جب ان کا امامہ سر پہ رکھا تو دیکھا کوئی کتا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. حیران رہ گئے. امامہ اتارا تو پھر وہی انسان سارے بیٹھے نا صفوں کے اندر، سارے نمازی بیٹھے. وہ گھبرا کے اس نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمایا بھائی بات یہ ہے تم نے باطن کو دیکھا ہے. ظاہر میں داڑھی ہے، امامہ ہے، مولوی ہے، فلاں ہے، نمازی ہے، پڑوسی ہے، حاجی ہے، چودھری ہے، ملک ہے اور فلاں ہے، لیکن اندر سے دل جو ہے اتنا کالا ہے کہ کوئی کتے جیسا ہو گیا ہے، کوئی گدھے جیسا ہو گیا ہے، کوئی جانور جیسا ہو گیا ہے. یہ ہمارے اندر ہے. یہ قرآن آپ کو کھول کے بتاتا ہے، زبان کھول کے نہیں بتا رہا، قرآن کھول کے بتا رہا ہے. یہ قرآن ہے. میری باتیں، میں مانتا ہوں کہ میری باتیں سخت ہیں، لیکن خدا کے لیے سوچو یہ باتیں سچ ہیں کہ نہیں ہیں. سوال تو یہ ہے. اس منصب پہ بیٹھ کر اگر میں آپ سب سے کہوں آپ سارے ولی اللہ ہیں تو یہ بات بھی میں کہہ سکتا ہوں اور ہوں گے آپ. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کی یہ کیفیت ہے. مجھے کیا پتا آپ کی یہ کیفیت ہے؟ میں آپ کا نام لے کے کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، میں بتا یہ رہا ہوں قرآن یہ کہتا ہے کفر کی یہ سازش ہے. اب اپنے اندر سب جھانک کر دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں میرے اندر کون سا جانور بیٹھا ہوا، میرے اندر کون سی کیفیت ہے، میرے اندر کیا حال ہے، میرے اندر قرآن کو قبول کرنے کی کیا کیفیت ہے. میں اپنے رب کے فرمان کو قبول کرنے میں خوش دلی سمجھتا ہوں یا بے دلی سمجھتا ہوں؟ اگر بے دلی سمجھوں تو سمجھ لو اپنے اندر انسان نہیں کوئی جانور بیٹھا ہوا. وہ قرآن کو قبول نہیں کر رہا، وہ قرآن کو پسند نہیں کر رہا، وہ ایسی باتیں پسند نہیں کر رہا. وہ آپ کی تعریف کر دے تو پسند کرتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے مرض بتا دے تو آپ کو پسند نہیں آتا. اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے. کفر کی سازش کا پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل سے اسلام کو دور کر دے، اسلام سے بیزار کر دے. آپ اسلام سے ڈرنے لگے، مسلمان ہو برائے نام، پریکٹس مسلم نہیں. اور دوسری سازش جو ہے نا بڑی خطرناک. یہ تو پہلی سازش تھی، جو دوسرا اس کا حملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو دیندار بنا دے. آپ کو دیندار بنا دے. آپ داڑھی بھی رکھ لیں، آپ ٹوپی بھی سجا لیں، آپ نمازیں بھی پڑھنے لگیں، آپ بہت سی خوبیاں اختیار کر لیں جو بظاہر دنیا میں کہہ رہا ہے یہ دیندار ہے، یہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے. یہ سب تو وہ کرا دے، لیکن وہ آپ کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے اس کا حلال ہونا نکال دے. یہ بڑی خطرناک سازش ہے. آپ کہیں اب تو میں نے مولوی صاحب نے کہا تھا یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، دین پہ عمل نہیں کرتے، دین بیزار ہیں. ارے ہم تو ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھنے لگے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھنے لگے ہیں، ہم نے تو عبادت بھی کرنی شروع کر دی ہے، ہم نے تو سارے نیک اعمال کرنے شروع کر دیے. مولوی صاحب اب ہم سے بڑے خوش ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا خوش ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. تمہارا دل پاک ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جائے. تمہارا ظاہر تو بن گیا، لیکن تمہارے منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا نہیں ہے. یہ دوسری بڑی خطرناک سازش ہے کہ وہ تمہارے اندر. بتاؤ بہت سے لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے سود کے پیسے سے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، انشورنس کمپنیوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، اس کے پریمیم سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. خود بتاؤ جو پیسہ ہی حرام کا ہو اس پر حلال کی عبادت ہوگی؟ حج ہوگا، عمرہ ہوگا، کسی طوائف کے پیسے سے حج کرو گے ہوگا، کسی شرابی کے پیسے سے حج کرو گے ہوگا؟ جس طرح طوائف اور شرابی کے پیسے سے نہیں ہوگا، سود کے پیسے سے کیسے ہوگا؟ کسی کا دل دکھا کے
قرض لیا ہوا ہے، قرض نہیں ادا کر رہے، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، ہوگا؟ جس کا مال غصب کیا ہوا ہے وہ نہیں ادا کر رہے لیکن عمرہ کر رہے ہیں، ہوگا؟ محفلیں نعت سجا رہے ہیں، قبول ہوگی؟ نعت پڑھ رہے ہیں، پڑھی جائے گی؟ نہیں۔ عقل بھی کہتی ہے پہلے جس کا مال غصب کیا اس کا مال ادا کرو، جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرو، جس کو تکلیف دی ہے پہلے اس سے معافی مانگو۔ لیکن آپ وہ تو نہیں کر رہے اور حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، بغداد کی زیارت کر رہے ہیں، محافل میلاد سجا رہے ہیں، آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے تیری بنیاد ہی درست نہیں ہے، تجھے پہلے اس کا جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرنا چاہیے، جس کے حقوق تم نے ادا کرنے پہلے اس کے حقوق ادا کرو۔ بولے عقل کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ مگر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ سب ظلم ہو رہا ہے۔ ایک صاحب تھے مسجد کا، انہوں نے ٹائل جو مسجد پہ لگانا تھا وہ اپنے گھر پہ لگا لیا، اور جب ان کے اوپر کیس بنا تو وہ، کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں، ایک دن فون کر کے کہنے لگے ذرا فلاں عالم سے میری بات کرا دیں۔ میں نے ان سے کہا اچھا، نمبر نوٹ کر لیا، اور جب وہ بزرگ تشریف لائے میں ان کی خدمت میں تھا، میں نے کہا ان کا فون آیا تھا، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اور کہہ رہے تھے کہ حضرت سے جلدی بات کرا دیں، میری عمرے کی فلائٹ ہے۔ تو حضرت نے سننے کے بعد توبہ کی، استغفار پڑھا، کہا کیسا افسوس ہے کہ مسجد کا مال کھایا ہوا عمرے پہ جا رہے ہیں، مسجد کا مال کھایا۔ پستی کی بات بتا رہا ہوں معاشرے کی، کہ ہم حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ آج میلاد النبی منا رہے ہیں ہم، خدا کے لیے جس نبی کی آمد کی ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشی تو اس وقت منانا جائز ہوگی نا جب ہمارا منہ نبی کو دکھانے کے لائق ہوگا، جب ہمارا کردار نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہوگا، جب ہمارا احوال نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوگا۔ اگر آپ اور ہمارا یہ کردار ہے تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر نہیں ہے تو اللہ نے موقع دے دیا، بات سن لی آپ نے۔ اگر میری بات حق ہے اور سچ ہے، آؤ ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہم تجھے قرآن کا واسطہ دیتے ہیں، مولا ہمیں معاف فرما، اور مولا ہمیں اس قرآن سے محبت عطا کر۔ اس قرآن میں تو نے جو ایک جتنا بھی کسی مسلمان کے لیے نیکی کے پیمانے مقرر کیا، اللہ تو ہمیں ان سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت دے، اس قرآن کو ہمارے لیے نور ہدایت بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے مینار نور بنا دے۔ یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دل کی سیاہی کو دور فرما دے، ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ ہمارے سامنے، یہ حضور کی دعا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے حق کو حق کی صورت میں ظاہر کر دے اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل کی صورت میں ہم پر ظاہر کر دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو ہماری دنیا بھی حسین کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی حسین فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ آمین برحمتک یا ارحم۔ اب اس توبہ جو بھی جس دل سے بھی جس نے کیا اللہ جانتا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ نے موقع تو دیا، موقع دی، آؤ اب میلاد نبی حضور کی منائیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم سچ کا پرچم تھامیں، ہم حق کا پرچم تھامیں، ہم حلال کا پرچم تھامیں، ہم سنت مصطفیٰ سے محبت کریں، اور ہم قرآن سے پیار کریں، ہم قرآن سے رہنمائی لیں گے۔ ہم ڈرے ہوئے مسلمان نہیں بلکہ ہم بے خوف مسلمان بنیں گے۔ ہم کفر کو ڈرائیں گے انشاءاللہ، ہم کفر کی سازشوں کا پردہ چاک کریں گے انشاءاللہ، ہم حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دیں گے، ہم حضور کی ختم نبوت کے محافظ بن جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔
صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔